آپ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، ہاسپٹل چلے جائیں یا کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول میں چلے جائیں اور مساجد میں ہوں، مدارس میں ہوں، وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں. اور جب آپ کسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور کیمرے کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو آپ اس کیمرے کے سامنے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی بدنامی ہوتی ہے. آپ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو کیمرے کے اندر میری تصویر آ جائے گی، اور اگر یہ بات پبلک ہو جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. ہم لوگ اس چیز سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو کیمرہ لگا ہوا، تم پھر بھی حرکتیں کر رہے ہو، باز آ جاؤ اس بات سے. ہم لوگ خود اس بات سے رک جاتے ہیں. تو وہ کیمرے کے نیچے جو ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. میں اور آپ سب اس سے بہت ڈرتے ہیں، ایک کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہیں. ایک کیمرے کی آنکھ ہے، دنیا کی آنکھ ہے جس سے میں اور آپ ڈر رہے ہیں، اور ایک آنکھ اللہ رب العالمین کی بھی ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ بصیر بما تعملون، واللہ بصیر بما یعملون. دونوں لفظ آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے اعمال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ رشوت کو ڈائس کے اوپر سے دیتے ہیں، اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر رشوت نیچے سے آپ پکڑاتے ہیں، اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ رشوت کو روٹی کا نام دے دیتے ہیں، مٹھائی کا نام دے دیتے ہیں، اللہ پھر بھی نیتوں کو جان رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے ایک پانی وانی صحیح، میری طرفوں مٹھائی صحیح. وہ آپ تو مٹھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ رشوت اسے تعبیر کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں ہے، تو پیسے رکھ لے، تیرا بھلا ہو جائے. ہم وہ کسی کو جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ رشوت ہوتی ہے. اپنا مقصد ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے. تو کیمرے کی آنکھ سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں کہ یار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کوئی ایسا گناہ نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں. لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ بصیر بما یعملون. اللہ کی آنکھ سے ڈرو، اللہ کی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. وہ اللہ کی آنکھیں بار بار ہمیں یہ پیغام محبت دیتی ہیں. قرآن کی روشنی میں قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی آنکھ سے بچو. لیکن ہم ایسے نادانستہ قسم کے لوگ ہیں، ہم کیمرے کی آنکھ سے جو ڈرتے ہیں لیکن اللہ کی آنکھ سے نہیں ڈرتے. ہم اللہ کے سامنے تو وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہم گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی آنکھ سے ڈرنا ہے. اللہ کے سامنے ہمیں کوئی ایسا گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اور گناہ کا تصور بھی نہیں لے کے آنا کہ میں یہ چھپ کر بھی گناہ کر سکتا ہوں. جس جگہ پر گناہ کیا جاتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کل میدان محشر میں اپنے بندے کے خلاف کھڑا ہوگا. وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، مالک اس بندے نے اس جگہ کھڑے ہو کر گناہ کیا تھا. ہم کس جگہ پر اور کہاں ہم بھول بیٹھے ہیں. یہ ہماری انگلیاں، جن انگلیوں سے ہم گناہ کر رہے ہیں، موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی کو لکھ کر بھجوا رہے ہوتے ہیں. اسی ہاتھوں کے ذریعے سے ہم رشوت کے کاغذات پہ دستخط کر رہے ہوتے ہیں، سود خوری پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، چاروں لوگ حضور نے فرمایا جہنمی ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوتے ہیں، سائن کر رہے ہوتے ہیں، ہم رشوت دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کی حضور کل بروز قیامت یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی. یہ انگلیاں اللہ ان کو قوت گویائی عطا کر دے گا، اللہ ان کو زبانیں عطا کر دے گا. یہ انگلیاں اپنے بندے کے خلاف پکاریں گی، مالک اس نے یہ گناہ ہم سے کروایا تھا. اللہ ان انگلیوں کو زبانیں عطا کر دے گا. تو اس وقت سے ڈرنا ہے، اور اس وقت سے ڈرتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں، کوئی بھی ایسی برائی نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور ہماری پکڑ ہو. اس لیے کہ دنیا کی عدالت ایک ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ رشوت دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، آپ پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، آپ کی عبوری ضمانت ہو جاتی ہے، آپ بالکل اس کیس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دنیا کی عدالت ہے. ایک وہ عدالت بھی لگنے والی ہے کہ
جس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں گے، اور ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود ہوگی، اور تمام انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی۔ وہ عدالت لگنی ہے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ اپنے بندے کو ڈھیل دیتا ہے، بندے سنور جا، بندے سنور جا، لیکن بندہ ہے وہ نہیں سنورتا، وہ نہیں سنبھلتا۔ لیکن ایک مقام آ جاتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو پکڑ لیتا ہے، دوبارہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے بندو تم تو بھول سکتے ہو، تم تو اس بات کو ذہن سے نکال سکتے ہو، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے نام اعمال میں ساری باتیں لکھ رکھی ہیں۔ اللہ ایک ایک پائی کا حساب ہم سے لے گا۔ ہم نے وہ گناہ جو اعلانیہ کیے، ہم نے وہ گناہ جو چھپ کر کیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اور